نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم أعين ما تخفي الصدور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنے زمانے کے مشہور بزرگ عالم ابو حازم سے پوچھا کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم نے دنیا کو بہت بارونق بنا لیا ہے اور پھر بارونق جگہ سے گمنام جگہ، ویران جگہ جانے سے ہر شخص گھبراتا ہے۔ پھر سلیمان پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم موت کو اس طرح سمجھو کہ جیسے ایک مسافر جب سفر کے بعد اپنے گھر آتا ہے، اپنے اہل و عیال میں، تو وہاں اس کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ سلیمان نے کہا کہ کاش میں جان سکتا کہ میرا حشر کیا ہوگا۔ ابو حازم جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جواب دے دیا ہے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور گناہگار جہنم میں۔ اب خلیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کہاں ہوگی؟ ابو حازم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت قریب ہے نیکی کرنے والے، احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ ہیں وہ دبنگ علماء حق جو بغیر کسی خوف کے خلیفہ کے سامنے اظہار حق کیا کرتے تھے، اور اس کے مقابلے میں علماء سوء وہ صرف خلفاء کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ اور ایسے علماء ہر زمانے میں پائے جاتے رہے، علماء حق بھی اور علماء سوء بھی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ علماء حق پابند سلاسل ہیں اور علماء سوء اعلیٰ منصب اور محلات کے مالک ہیں۔ یقیناً وہ ان آیات کو
پڑھتے بھی ہوں گے، پڑھاتے بھی ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے، سناتے بھی ہوں گے، مگر عملی زندگی میں انہیں یہ کام بہت مشکل لگتا ہے، اس لیے وہ اپنی اس دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے مصروف ہیں۔ پچھلے ہفتے میں نے ہجری سال کے آغاز کا پہلا پروگرام کیا تھا، اور پروگرام ختم کر کے واپسی پر مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی۔ غلطی کیا تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات سن 63 ہجری اور 644 عیسوی، اور میں نے 644 ہجری کا ذکر کر دیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ انسان بعض اوقات کیسی غلطیاں کر دیتا ہے، کیونکہ انسان نسیان سے تعبیر ہے۔ بہرحال میں نے پچھلے ہفتے ذکر کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی ہے کہ ہم کسی 1، 2 یا 3 پروگراموں میں ان کی زندگی کے ہر گوشے کو اجاگر نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ ان کی فتوحات کا اگر ہم احاطہ کرنے لگیں تو اسی میں گھنٹوں گزر جائیں، دن گزر جائے، مگر ان کو ہم کما حق ہو بیان نہیں کر سکتے۔ کچھ باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعات کی تصویر میں نے بیان کیے تھے، اور آج بھی ان کی امامت، خلافت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گے۔ امامت یا خلافت کا منصب در حقیقت نبوت کا ایک شائبہ ہے، اور امام کی فطرت قریب قریب پیغمبر کی فطرت کے واقع ہونی چاہیے۔ اور چونکہ جیسے کہ میں نے ابھی ابو حازم کے باتوں سے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ آج آپ کو اس اعلیٰ منصب کی لاج رکھنے والے آٹے میں نمک کے برابر نظر آئیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ اسلام نے شرک کے تمام راستوں کو جس زور و شور سے مٹایا تھا، لوگوں میں ابھی تک یہ چیزیں موجود ہیں، جیسے کہ قبروں اور مزاروں کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی مسلمانوں کا کیا طرز عمل ہے، کیا تعلق ہے، وہ ہم میں سے کسی سے بھی مخفی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان نازک اور مشتبہ مسائل کو لے کر اصل حقیقت کو سمجھا اور بڑی دلیری سے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا ہے، اس کی ہمیں نظیر نہیں مل سکتی۔
قضاء و قدر کا معاملہ لے لیجئے. حضرت عمر نے جب شام کا سفر کیا تو سرخ کے مقام پر پہنچ کر پتہ چلا کہ شام میں طاعون پھیلا ہوا ہے. صحابہ کے مشورے اور خود اپنی فراست سے حضرت عمر نے وہاں سے واپسی کا ارادہ کیا. ابو عبیدہ بن جراح نے طیش میں آ کر کہا افرارا من قدر اللہ، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہاں میں بھاگ رہا ہوں اللہ کی تقدیر سے اللہ ہی کی تقدیر کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے سامنے موجود تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جہاں پر کوئی وبا پھیلی ہو نہ وہاں جاؤ اور نہ وہاں سے بھاگو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے بیعت جہاد لی تھی. لوگوں کو وہ درخت یاد تھا اور آہستہ آہستہ پھر اس درخت کو متبرک سمجھا جانے لگا. لوگوں نے اس کی زیارت کے لیے آنا شروع کیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے سامنے موجود تھی کہ سوائے 3 مقامات کے کسی اور جگہ کا قصد نہیں کیا جا سکتا. وہ قصد ہے بیت اللہ کا، وہ قصد ہے مسجد نبوی کا، وہ قصد ہے بیت المقدس کا. گویا کہ مکہ، مدینہ اور اسی طرح بیت المقدس، یہ 3 مقامات ایسے ہیں جن کا ہم قصد کر سکتے ہیں، ارادہ کر سکتے ہیں زیارت کا اور جا سکتے ہیں. لیکن اس زمین پر آج آپ کو باب الجنہ بھی ملے گا. اس زمین پر آپ کو ایسی جگہ بھی ملے گی جو کہ کسی بھی گئے ہوئے انسان، گزرے ہوئے انسان کی قبر ہوگی اور جس سے ہماری تمام خواہشات جو ہیں وابستہ ہوں گی. تو یہی چیز مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اس سے پہلے شرک کا کوئی اڈا بن جائے، گڑھ بن جائے، اس درخت کو ہی جڑ سے کٹوا دیا. یہ وہ ہستی تھے کہ مسائل شریعت میں ہمیشہ غور و فکر کرتے اور مسالے وجوہ پر نظر رکھتے، غور کرتے. اگر کسی مسئلے کو فطرت کے خلاف سمجھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا کرتے تھے. جیسے کہ سفر میں نماز قصر کا حکم اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنی نمازوں کو قصر کرو. کس وجہ سے؟ اگر تمہیں خوف ہوئے کہ تم فتنے میں پڑ جاؤ گے
اپنے مخالفین کی طرف سے، جو لوگ کہ اللہ کے انکاری ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ کہ اسلام کے شروع میں راستے غیر محفوظ تھے، اور ہمیشہ سفر کے دوران مخالفین کی طرف سے حملے کا اندیشہ رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے لیے آسانی مہیا فرمائی۔ جب اسلام کا غلبہ ہو گیا، فتح مکہ کا واقعہ پیش آ گیا، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب قصر نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ قرآن میں جو حکم بھی آیا وہ قیامت تک رہنے والا ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انعام سے تشبیہ دی، اور آپ کے سوال جواب کے بعد حضرت عمر خاموشی سے چلے گئے۔ اب آپ اور بہت سے ایسے مسائل ہیں جن تمام باتوں کا احاطہ تو میں نہیں کر سکتی، لیکن کوشش کروں گی کہ کچھ واقعات جو ہیں وہ بیان کرتی چلوں۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے طواف کے دوران پہلے 3 چکر جو ہیں وہ مردوں کے لیے رمل کہلاتے ہیں۔ رمل کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ دوڑنا۔ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دیا؟ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے سے مکہ تشریف لائے تو وہاں مشرکین نے اس بات کا پرچار شروع کیا کہ مسلمان اتنے نحیف ہو چکے ہیں، اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے یہ بات سنی اور پھر اپنے صحابہ کو رمل کا حکم دیا کہ پہلے 3 چکر جو ہیں وہ بہت آہستہ قدم اٹھا کر نہیں، بلکہ دوڑنے کی کیفیت لیکن آہستہ دوڑ۔ یہ وقت گزر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہوئیں، ان کا غلبہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو ہلاک کر دیا، تو اس وقت حضرت عمر نے فرمایا کہ اب رمل کا کوئی وجود نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اب ہمارا مذاق اڑانے والے ختم ہو چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان کو اپنی طاقت ہم نے اچھی طرح دکھا دی ہے، اور قریب تھا کہ رمل کو واقعی ہی وہ چھوڑ دیتے۔ پھر خیال آیا کہ نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے، آپ کا وہ حکم جو عملی طور پر، اجتماعی طور پر نظر آتا ہے، اس لیے اسے باقی رہنے دیا۔
ایک طرف اپنی فراست، دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ تعالیٰ کا خوف ان پر ہمیشہ حاوی رہا۔ اور ان تمام واقعات سے ایک بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اسرار الدین، دین کے چھپے ہوئے گوشے، اس خیال کے بانی جو ہیں وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے اور کسی صحابی سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور انہوں نے جس خیال کی، جس معاشرے کی بنیاد ڈالی وہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تمام اخلاق کو درست کر سکوں۔ حضرت عمر بذات خود اور ان کی خلافت کا زمانہ اس کی منہ بولتی تصویر تھا، اور یہ وہ اوصاف تھے جن کی نظیر ہمیں اور کسی خلیفہ کی زمانے میں نہیں ملتی۔ خلفائے راشدین میں اللہ رب العزت سے ڈرنے والے درویش صفت ہمیں ملیں گے، مگر اگر ہم دیکھیں کہ ایک انسان کی زندگی میں، جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا، فتوحات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، اور پھر اس کے بعد ان کے اندر جو خلوص پایا جاتا تھا، خلوص جو چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہو یا عوام الناس کے حوالے سے، اس خلوص کی بھی چند مثالیں میں پچھلے پروگرام میں دے چکی ہوں۔ دوسری صفت انقطاع الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہونا اور اس بارے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا۔ نہ لوگوں کی باتوں کی، نہ ہی بظاہر نظر آنے والے دنیا کے خسارے کی۔ اس کی جیتی جاگتی مثالیں آپ کو ان کی فتوحات کے حوالے سے اتنی کثرت سے ملیں گی کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کیسے ایک انسان کی دانش مندی، فراست کام کرتی تھی۔ لذائذ دنیا سے اجتناب، کھانے پینے کا معاملہ ہو
یا لباس کا، ان سے بڑھ کے درویش ہمیں نہیں نظر آتے۔ ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو کچھ ایسی چیزیں طبیب نے کھانے کے لیے کہیں جو ان کی پہنچ سے دور تھی۔ ایک خلیفہ اس کی پہنچ سے دنیا کی لذتیں دور ہوں، یہ کیسی خلافت تھی، یہ کیسا منصب تھا۔ آج اگر ہم موازنہ کریں ان دجال صفت حکمرانوں کا جو صرف اور صرف سونے چاندی کے انبار میں غرق رہنا چاہتے ہیں، ان میں سے کون لے کے گیا؟ شاعران کا حشر ہمارے سامنے ہے، تو کیا یہ لے جائیں گے یا ان کے واقعی کام آئے گا؟ آج اس کی شہزادیاں بھیک مانگ رہی ہیں۔ حفظ لسان، اپنی زبان پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کے ساتھ ساتھ عوام الناس کی بہبودی کے الفاظ ہی ان کی زبان سے نکلتے تھے۔ اپنا لباس جس میں دسیوں پیوند اور وہ کندھے پر ان بیواؤں کے گھروں تک خوراک و لباس پہنچایا کرتے تھے۔ حق پرستی، صحیح بات کہنے سے کبھی نہیں چوکے، اور اسی طرح دوسروں کو بھی چوکنے نہیں دیا۔ راست گوئی، یہ راست گوئی جو ہے وہ کیا تھی؟ یہی حق پرستی کا دوسرا پہلو، اور یہ وہ اوصاف تھے کہ جو ان کی صحبت میں رہتا کم و بیش اس قالب میں ڈھل جاتا تھا۔ مسور بن مخرمہ کا بیان ہے کہ ہم اسی غرض سے ان کے ساتھ رہتے تھے کہ پرہیزگاری اور تقوی سیکھ جائیں۔ مورخ مسعودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اس جملے سے شروع کیے کہ ان میں جو اوصاف تھے وہ ان کے تمام افسروں اور عہدیداروں میں پھیل گئے تھے، اور پھر اس نے ان کے نام بھی لکھے، جیسے سلمان فارسی، ابو عبیدہ بن جراح اور سعد بن عامر، جن کی درویشی کے قصے تاریخ میں موجود ہیں۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے علاوہ اور کسی کی بڑائی قبول نہ کرنا، اس کے حوالے سے عرب کی جاہلیت کی بہت سی باتیں جو تھیں وہ مسلمانوں میں بھی موجود تھیں۔
اور ان میں سے جو سب سے بڑی چیز تھی، سب سے پہلی صفت، وہ تھی غرور. عربوں کا غرور اپنے نسب پر، اپنی زبان پر، اور یہ غرور صرف حضرت عمر کے زمانے میں نہیں بلکہ آج تک موجود ہے. عام لوگوں کی تحقیر، دوسروں کی حجب کرنا، بدگوئی کا استعمال، عشق و ہوس پرست شاعری، اسی طرح شراب نوشی. حضرت عمر نے ان تمام برائیوں کے بارے میں بہت سخت اقدامات کیے. سب سے پہلے آپ شاعری کو لے لیں. شاعری میں دوسروں کی تحقیر، حجب کرنا، پرانی باتوں کو یاد کر کے انہیں بیان کرنا، اور پھر یہ بہت جلد مشہور بھی ہو جاتی تھیں. اس سے پرانے واقعات یاد آتے اور مفاسد اخلاق پیدا ہوتے. گو حجب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر آپ کی حجب کیا کرتے تھے، اور جب وہ بہت اس معاملے میں آگے بڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منبر پر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی کہ وہ ان کی باتوں کا جواب دیں. اور یہ سب باتیں آج تک تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں. مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے جو واقعات تھے اور اس سے پہلے کے واقعات جو کہ مسلمانوں کے اندر ہی واقع ہوئے، ان کی یاد تازہ کرنا، انہیں بطور حجب بیان کرنا، اس سے سختی سے منع کیا. اور اس بارے میں انہیں معلوم ہوا کہ حطیہ اس زمانے کا مشہور شاعر اس میں طاق ہے. حضرت عمر نے اسے بلایا، قید کیا، اور پھر اس شرط پر رہا کیا کہ وہ آئندہ اپنی شاعری میں ان باتوں کا ذکر نہیں کرے گا. اسی شاعری میں عورت کے حوالے سے عشق و محبت و خرافات کا ذکر یہ بھی بہت عام تھا. حضرت عمر نے اس کا بھی پابند، خود شاعر تھے، بہترین پاکیزہ شاعری کیا کرتے تھے، مگر کسی بھی قسم کی بیہودگی شاعری میں بھی جائز نہیں تھی. اسے سختی سے نمٹا جاتا تھا اگر کوئی یہ حرکت کیا کرتا. شراب نوشی کی سزا 40 درے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دوہرا کر دیا اور 40 کے بجائے 80 درے شراب نوشی پر سزا مقرر کی. ان تمام باتوں کا اثر کیا ہوا کہ یہ وہ زمانہ تھا جب نہ دولت کی کمی تھی، فتوحات کی وجہ سے ہر طرح کی آسائش میسر تھی. لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے،
مگر اس کے باوجود وہ عیش و عشرت کی خرابیوں میں مبتلا نہیں ہوئے۔ اور یہ جس پاک و مقدس زندگی کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی تھی، وہ حضرت عمر کے زمانے تک باقی رہی، اور حضرت عمر نے اس کے لیے پوری کوشش کی کہ مسلمان کسی طرح بھی بھٹکنے نہ پائیں، کسی لحاظ سے بھی، تکبر ہو یا عیش و عشرت ہو یا فحش گوئی ہو۔ لیکن اس کے ساتھ آزادی نفس اور حق گوئی کا پورا اختیار تھا ہر انسان کو، بلا تفریق منصب کے، بلا تفریق کسی بھی معاملے میں۔ اور اس کا ذکر انشاءاللہ جاری رکھوں گی۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد پھر اس عظیم ہستی کے بہت سے گوشے اجاگر کروں گی انشاءاللہ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقفے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے چند گوشے آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور آزادی نفس اور حق گوئی کا جو معیار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مقرر کیا، اور جس طرح سختی سے خود بھی اس پر عمل کیا اور لوگوں کو بھی اس کی طرف رغبت دی۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگو، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں، یعنی میں کوئی غلطی کروں جو میرے لیے جائز نہ ہو، تو تم کیا کرو گے؟ ایک شخص کھڑا ہوا، اپنی تلوار پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ استعمال کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مطلب تھا کہ اس سے ڈراؤں گا، اس کو میان سے نکالوں گا۔ حضرت عمر مزید اس کا امتحان لینے کے لیے پوچھتے ہیں کہ اگر میں پھر بھی نہ مانوں، پھر بھی نہ سیدھا ہوں، تو اس شخص نے کہا کہ اسی سے گردن اڑا دیں گے۔ حضرت عمر جب یہ بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ، آج ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ مجھے درست کر سکتے ہیں۔ مختلف موقعوں پر اسی آزادی نفس کے حوالے سے اور لوگوں میں اتنی جرأت پیدا کر دی تھی کہ آپ کے سوال پر کس بے باکی سے وہ شخص اٹھا ہے اور اس نے سوال کا جواب دیا ہے۔ تو اسی طرح مختلف موقعوں پر مختلف مجمع میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
تقریر و تحریر دونوں سے جتاتے تھے کہ ہر شخص آزاد پیدا ہوا ہے اور کسی شخص کو اس کی آزادی سلب کرنے کا اختیار نہیں۔ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں، لیکن چھوٹی سی مثال کہ گورنر کا بیٹا عمر بن عاص کے معزز صاحبزادے نے ایک قبطی کو بلا وجہ مارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ کیا تھا کہ وہی سزا قبطی جو ہے وہ ان کے بیٹے کو دے، اور پھر سزا دلوانے کے بعد حضرت عمر بن عاص اور ان کے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، چھوٹا سا واقعہ ہے جو اس بات پر ہمیں اکساتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا اور چھوٹا کس لحاظ سے ہو سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو اس سے اتنا ہی ڈرنے والا ہے۔ ایک اللہ کا خوف ہے جو کسی انسان کو عزت بخشتا ہے، اس کے علاوہ اور حسب نسب، قوم و ملت، یہ تمام چیزیں ثانوی ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت دار وہ ہے جو کہ تم میں اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے وہ انسان کو ہر ظلم سے روکتا ہے۔ ہمارے چونکہ کال کا وقت ہو چکا ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی یہ مضمون میں جاری رکھوں گی کہ کہاں تک جا سکتی ہوں، اور دوسرے بھی ایسے مسائل ہیں جن کا ذکر ضروری ہے۔ اب کال لیتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ پروگرام میں اپنی بات جاری رکھوں گی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی کیا حال ہے آپ کے؟ جی میں تو ٹھیک ہوں، آپ یقین کریں گی کل میں آپ کو یاد کر رہی تھی، لیکن نہ میرے پاس آپ کا کوئی نمبر، نہ مجھے آپ کا نام معلوم، تو یہی سوچ رہی تھی کہ کس سے معلوم کروں آپ کے بارے میں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کی چھپی ہوئی خواہشات کو کیسے پورا کرتا ہے۔ آپ خیریت سے ہیں؟ بس یہی جاننا چاہ رہی تھی، کیونکہ جو حالات رہے ہیں دنیا میں تو بس دل ذرا ڈر سا گیا ہے کہ ذرا بھی کسی کی طرف سے خاموشی ہو تو کئی اندیشے جو ہیں وہ گھر بنا لیتے ہیں۔ جی اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ میں تو اس قابل نہیں کہ کوئی میں کسی کی یاد میں آ جاؤں، لیکن اللہ ابھی میں ذکر یہی کر رہی تھی کہ سب برابر ہیں الحمدللہ۔ جی ماشاء اللہ، بہت اچھا موضوع آپ نے چنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا کہنا اور ہمارا سننا قبول کرے۔ آمین۔ جی تو باجی ایک دفعہ آپ نے فرمایا تھا کہ جس کو بلغم ہو تو وہ صبح کے وقت جب چائے پیے تو 7-5 ثابت مرچیں مطلب جی چبا کے کھا کے پھر اس کے بعد چائے پیے، تو کیا یہ عمل ہم جی روزانہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، مطلب وقفہ دے کے کر سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیں، جب بھی کسی مرض کی شدت ہو نا تو اس کو تو آپ باقاعدہ وہ کریں استعمال، لیکن جب مرض کی شدت ختم ہو جائے تو کالی مرچ میں اصل میں وٹامن سی بہت زیادہ ہے، تو وقتاً فوقتاً اگر لیتے رہیں تو کوئی حرج نہیں۔
جی विटामिन सी है तो उसकी तो जरूरत भी पड़ती है, लेकिन एक इस्लामी बहन है तो उनका बहुत पुराना मर्ज है बलगम का बचपन से, तो वो इसलिए पूछ रही थी कि अगर ये फिर लिया जाए तो कुछ आजकल ये हाँ, भी है ना, नहीं बहुत सुनने में आता है कि उसमें रोजाना ना कोई लें. तकलीफ नहीं है, कोई ऐसा नुकसान का अंदेशा नहीं है, ले सकती हैं. ठीक है. ठीक. और ये दूसरा सवाल ये है कि खाली पेट पानी पीने के बारे में आपकी क्या राय है? कुछ लोग मना करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि पीना चाहिए नीम गर्म पानी, और अगर उसके हाँ, साथ जी दोनों ही राय हैं. अगर हर चीज़ को आप तजर्बा करके देखें, ठीक है, जी और जो चीज़ आपके मुआफिक हो उसे आप इख्तियार कर लें, जो ना हो उसे छोड़ दें. जी मुआफिक तो होते हैं, पानी पीने से क्या भला नुकसान होगा? नहीं, बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ लोगों के पेट में तकलीफ़ होने लगती है या जो है उन्हें मतलाहट होती है, ऐसे भी केसेस सामने आए हैं. तो मैं उन्हें यही मशवरा देती हूँ कि आप अपनी तबीयत के मुआफ़िक जो है वो करें, उसमें हरज कोई नहीं है, बल्कि अच्छा है ये वज़न घटाने के लिए नहार मुँह गर्म पानी पीना. और अगर उसके साथ एक जी खजूर ली जाए या एक जी छुआरा लिया जाए तो वो भी बेहतर है? एक खजूर बहुत अच्छी है, उसके साथ उससे ताकत भी होगी. जी खजूर और छुआरा का सेम मतलब बेनिफिट्स हैं कि अलग हैं? हाँ, नहीं दोनों ही ठीक हैं, जो भी मुयस्सर हो. ठीक है. और आखिरी सवाल ये है कि जो मतलब जी बाउमर औरतें होती हैं 60 साल के बाद, तो उनको दूध सुबह नाश्ते में लेना चाहिए कि रात को सोते वक्त? रात को सोते वक्त तो किसी को भी दूध नहीं लेना चाहिए. ये बहुत अच्छा. बड़ी हमारे अंदर एक खामी पाई जाती है. मैं इसका जिक्र कर दूंगी, कुछ बहनें और मुंतज़िर हैं कॉल की, ठीक है जी. तो मैं जज़ाकल्लाह इसका खैर. जिक्र कर अस्सलाम वालेकुम दूंगी. वरहमतुल्लाह. ठीक है. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आंटी क्या हाल है? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह. जी. मैंने पूछना था कि दांतों का, बसूड़ों का बहुत दर्द होता है हम्म. जी. सारे दांतों का होता है, बसूड़ों का. हम्म. अच्छा, दांत और मसूड़े इनके लिए ठीक है. मैं आपको बेटा कुछ चीज़ें बता दूंगी इंशाल्लाह. जी और बहुत शुक्रिया. ठीक है. जज़ाकुमुल्लाह. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू. बाजी कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. आप सुनाएं, सब अल्लाह का खैरियत? करोड़ एहसान है. बाजी मुझे मेरे 2.25 साल का पोता है, लेकिन वो अभी तक कोई बात नहीं कर रहा है. इसके लिए आप कुछ बता सकते हैं? उसकी उम्र क्या है? अभी वो 2 साल का हो जाएगा 2 महीने में. तो कोई दांत नहीं निकला? नहीं बात नहीं करता बिल्कुल. हेलो. बिल्कुल बात नहीं करता है वो. अल्हम्दुलिल्लाह सुना, ये समझता सब कुछ है, बिल्कुल एवरीथिंग, लेकिन वो सिर्फ उसको बात नहीं कर रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा. अच्छा, ये पहला बच्चा है? नहीं, हाँ ये पहला बच्चा है, बड़ा वाला. जी. आपने डॉक्टर से मशवरा किया है? उन्होंने डॉक्टर से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि 2 साल तक हम देखेंगे, उसके बाद ही कुछ कर सकते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उसको सुनाई देता है, सब समझता है, सब कुछ करता है वो. तो इस वजह देखिए, से बाल बच्चे जो हैं वो बातचीत में बहुत तेज़ होते हैं, बहुत जल्द बातें करने लगते हैं. बाल बच्चे जो हैं वो बहुत देर से बोलते हैं. इसी तरह बाल बच्चे जो हैं वो चलना जल्दी शुरू कर देते हैं, बाल बहुत देर से चलते हैं. लेकिन सेहतमंद दोनों किस्म के बच्चे होते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है. आप बस रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये पढ़कर 3 मरतबा बादाम पे फूंक के इस बच्चे को खिलाएं इंशाअल्लाह ताला. और वो बादाम अगर आप शहद में डुबो के बच्चे को दें तो ज़्यादा मुफीद रहेगा. ठीक है. ये आयत किसी सूरह की है ताकि मुझे याद रह सके? हेलो जी, ये आयत किसी सूरह की है या ऐसी दुआ है? हाँ, ये आपको मिल जाएगी सूरह ताहा में. ओके ठीक है. ओके जी, अल्लाह हाफिज़. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
ہیلو، ہاں، یہ بہن نے سوال کیا تھا کہ 60 سالہ بہنیں جو ہیں وہ دودھ کس وقت پئیں؟ دیکھیں، دودھ جو ہے وہ ایک مکمل غذا ہے. آپ دیکھیں کہ بچے جو ہیں 2 سال تک صرف دودھ پر اگر رہیں، ماں کے دودھ پہ، بوتل کا دودھ نہیں، ماں کے دودھ پر اگر رہتے ہیں تو 2 سال تک وہ غذا نہ بھی کوئی کھائیں تو بھی صحت مند رہتے ہیں. بعض ماؤں کا دودھ جو ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے، جیسے میں تشبیہ دیتی ہوں کہ بکری کا گوشت اور بکری کا دودھ اور بھینس کا دودھ دونوں میں فرق ہے. بعین ہی خواتین کے دودھ میں بھی فرق ہوتا ہے، بعض کا گولڈ ٹاپ ہوتا ہے اور بعض کا گرین ٹاپ ہوتا ہے، لیکن ہے بہرحال مکمل غذا. اب یہ مکمل غذا ہمارے ہاں بچوں کو رات کو سوتے ہوئے دینا، جوانوں کو، بوڑھوں کو، یہ بہت سی بیماریوں کو جنم لیتا ہے. کیونکہ آپ دودھ پی کے اور سو گئے، کوئی مشقت نہیں، کوئی ورزش نہیں، کوئی ہل جل نہیں، تو پھر یہ دودھ جو ہے یہ معدے میں ہضم بہت دیر سے ہوگا، اور اس سے پھر آپ کا جو نظام ہضم ہے اس پر بوجھ پڑے گا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ صبح کو ناشتہ بھرپور کریں، اس میں دودھ، انڈا، ہر چیز ہونی چاہیے. دوپہر کو کھانا نہ کھائیں، شام کو کھانا کھائیں، کوئی 6 بجے کے قریب، زیادہ سے زیادہ 7. 6 بجے بہترین وقت ہے، لیکن کام سے آنے کے بعد اگر 6:30 7 ہو جائیں تو ٹھیک ہے. اس کے 2 گھنٹے کے بعد آپ دودھ لے لیں اگر ضروری ہے تو. بعض کو عادت ہوتی ہے اوولٹین ڈال کے، کافی ڈال کے، کچھ بھی دودھ میں ڈال کے، بچوں کو بھی دیں، بڑوں کو بھی، لیکن سونے سے 2 گھنٹے پہلے لازمی یہ دودھ پیا جائے، ورنہ اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کو فوری نہیں پتہ چلیں گے، عمر کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. اگلا سوال ہے، بچی نے بھی کیا ہے، دانت اور مسوڑوں میں تکلیف. دانت اور مسوڑے، جہاں ہم برش کرتے ہیں، پیسٹ استعمال کرتے ہیں، وہیں پر ہمیں کچھ ایسی چیزوں کا استعمال بھی کرنا چاہیے جو کہ جڑی بوٹیوں سے تعلق رکھتی ہیں. آپ سرسوں کے تیل میں ادرک پاؤڈر ملائیں اور اسی طرح اس میں نمک 1/4 حصہ، ادرک اس کا 3/3 زیادہ، اس کا پیسٹ سا بنا لیں، اور یہ منجن آپ دن میں اگر ایک وقت کسی وقت بھی کر لیں تو آپ کے مسوڑوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اسی طرح لہسن کی آپ ایک جوا لیں، اس کو بیچ میں سے کاٹیں لمبائی میں، اور وہ پھر جوا جو ہے وہ بطور خلال آپ استعمال کریں دانتوں کے درمیان، اور یہ استعمال آپ کھانے سے پہلے کریں تو زیادہ اچھا ہے، بعد میں آپ کو کلی نہ کرنی پڑے، اور جب آپ کھانا کھائیں گی تو وہ پھر آپ کی غذا کے ساتھ آپ کے جسم کا حصہ بن جائے گا. یہ چند چیزیں ہیں جو کہ بہت فائدہ دیتی ہیں. اسی طرح آپ اگر چھلکوں والے اخروٹ یا بادام خریدتے ہیں تو ان چھلکوں کو پھینکیں نہیں، بلکہ کڑھائی میں ڈال کے اس کو جلائیں. جب جل جائے تو اسے باریک پیس کے رکھ لیں،
اور یہ بطور منجن استعمال کیا کریں، روزانہ نہیں، کبھی کبھی کر لیا، جب بھی دانت میں تکلیف ہوئی اس وقت کر لیا۔ یہ چیزیں ہیں جو کہ مسوڑے اور دانتوں کو مضبوط کرتی ہیں۔ اسی طرح چنے کھانا، بھنے ہوئے چنے کھانا، گاجریں کھانا، گنڈیری کھانا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دانتوں کی ایکسرسائز کے لیے بہت مفید ہیں۔ اب گنڈیریاں تو یہاں پر ایسی سوکھی سڑی ملتی ہیں کہ وہ ان سے کیا ایکسرسائز ہوگی آپ کے دانتوں کی، ہاں آپ کی جیب کی ایکسرسائز ضرور ہو جائے گی۔ تو بہتر ہے کہ پھر آپ گاجر کا استعمال کریں اور چنے روز کھائیں۔ اس کے بعد اگلا سوال بہن نے جو کیا تھا وہ پوتے کے حوالے سے تھا۔ بعض بچے جو دیر سے بولتے ہیں اس کی ایک وجہ میرے مشاہدے میں جو آئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو بڑا بچہ ہوتا ہے اگر وہ دبنگ قسم کا ہو تو وہ اپنے چھوٹے بہن بھائی کو بولنے نہیں دیتا، اس سے بھی بچے کی اسپیچ پہ فرق پڑتا ہے اور وہ دیر سے بولتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ بچہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی شخصیت کو مد نظر رکھیں، اور کوئی بات ایسی نہیں ہونی چاہیے گھر میں جس سے کوئی بچہ جو ہے وہ یہ محسوس کرے کہ وہ دوسرے کے مقابلے میں کمزور ہے، اور اس کی اس تکلیف کا ذکر اس کے سامنے نہ کریں۔ ہماری مائیں جو ہیں وہ اس بات کا، مائیں، نانی، دادی جو بھی ہیں، اس بات کا خیال نہیں کرتی۔ ہر آنے جانے والے کے سامنے یہ موضوع رکھا جاتا ہے، بچے کے سامنے اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ 1.5 سالہ بچہ جو ہے آپ کی بات سمجھ نہیں رہا، نہیں، وہ سب کچھ سمجھتا ہے اور اس کا اثر بھی قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کس بات سے بچے کی ذہنی نشو و نما جو ہے وہ بڑھتی ہے اور کس بات سے اس پر کمزوری واقع ہوتی ہے۔ ہمارے وقفے کا وقت ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، وقفے سے پہلے آپ کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی، اور جب تک کال آتی ہیں ایک پرائیویٹ کال کی سوال کا جواب دینا چاہوں گی۔ ایک خاتون نے اپنی زندگی کی کہانی سنائی ہے کہ ان کے شوہر اور بچے دونوں ہی ان کی کسی بات کو اہمیت نہیں دیتے، اور اسی طرح چونکہ شوہر عزت نہیں کرتے، بچوں کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے بچے بھی باغی ہیں۔ دیکھیے، میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ بیان کر رہی تھی کہ آپ نے آزادی نفس پر بہت زیادہ توجہ دی اور اس بارے میں سخت احکامات بھی دیے۔ اب ہم کہاں سے عمر لے کے آئیں جو گھروں کے ماحول کو درست کر سکے؟ گھروں کا ماحول درست جو ہے وہ گھر کا سربراہ اور اسی طرح اس سربراہ سے وابستہ اس کی بیوی۔ ایک ماں ہوتی ہے
جو بچپن سے بچے کو سکھاتی ہے کہ کسی بھی عورت کی تعظیم کیسے کی جائے. اسی طرح ایک باپ اپنے عمل سے اس بات کو سکھاتا ہے. ماں کی نصیحت اور باپ کا طرز عمل، یہ دونوں چیزیں مل کے ایک بچے کی ذہنی تربیت کرتے ہیں. اب اگر کسی گھر میں بہو کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، اس کی آزادی نفس کو مجروح کیا جا رہا ہو، تو اس گھر میں موجود ہر بچہ یہ سبق لے گا کہ عورت جو ہے اس کو کمتر سمجھا جائے. بھائی بہن کو کمتر سمجھے گا. بھائی کو آزادی ہے کہ وہ جہاں چاہے جائے، جو چاہے کرے، لیکن بہن کو اتنی آزادی بھی نہیں کہ جو اس کا حق ہے. آزادی سے مراد یہی ہے کہ تعلیم اور اسی طرح کسی بھی حوالے سے اس نے اگر باہر جانا ہو تو یقیناً ماں کے ساتھ وہ ہر جگہ جا سکتی ہے. ہمارے ہاں توازن جو ہے، اعتدال کا راستہ جو ہے وہ نہیں اپنایا جا رہا، قطعاً نہیں اپنایا جا رہا. کہیں آزادی کے نام پر بہت زیادہ ڈھیل اور کہیں اسلام کے نام پر بہت زیادہ پابندیاں. جبکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھیں کہ ایک عورت خود مختار تھی کہ وہ گھر کی آمدنی کے لیے کوئی بھی کام کر سکے، خواہ وہ کھیتی باڑی ہو، خواہ وہ تجارت ہو. اب اگر آپ اپنے گھر میں ایسا ماحول رکھیں جہاں پر ماں کی عزت اور بہن کا رتبہ دونوں ہی بہت اچھے طریقے سے سمجھے جاتے ہوں، تو کوئی وجہ نہیں کہ کوئی مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کی تذلیل کرے گا. یہ ماں ہے جو اپنے بچے کو تربیت دیتی ہے. اب اگر ماں خود ساس کا رشتہ ہے، نند کا ہے، درانی جٹھانی کا ہے، ان سب حوالوں سے بچوں کو جاسوسی کے لیے استعمال کریں، سنگن لینے کے لیے استعمال کریں، یا ان کا حقارت سے ذکر کریں، نفرت سے کریں، نفرت کا اظہار کریں، تو ایسے بچوں کی ذہنی نشو و نما کیا ہوگی؟ آپ خود سوچیں. بعض گھروں میں ساس صاحبہ اگر زیادتی کر رہی ہیں تو سسر چاہے ان زیادتیوں میں ملوث نہ ہوں، لیکن وہ سمم بکمن کی تصویر بنے رہتے ہیں، جو کہ کسی صورت جائز نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے
مکلف بنایا ہے. آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہا کہا ہے کہ جسے اپنی ریوڑ کا خیال رکھنا ہے، اور اس ریوڑ کے آپ جس طرح سربراہ ہیں اسی طرح آپ کے بعد آپ کی بیگم ہیں، ان کی اصلاح بھی آپ کے ذمہ ہے. اور اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو قیامت کے دن آپ کو جواب دینا ہوگا. یہ بات یاد رکھیں، اور یقیناً وہاں کی جواب دہی جو ہے وہ بہت سخت ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ اپنی ٹی وی کی آواز بند کریں گی پلیز؟ جی کر دیتے. جی وعلیکم السلام. آپ اپنی ٹی وی کی آواز بند کریں گی پلیز؟ جی کر دیتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے. آپ کا کافی انتظار کیا، تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ نظر آ گئے. میں پچھلے ہفتے بھی نظر آ رہی تھی، آپ نہیں تھی. تو میں انفارچونیٹلی نہیں تھی، تو میں نے باہر گئی تھی، جلدی سے آ کے آن کیا ٹی وی، تو آپ کی شکر اللہ کا کہ آپ نظر آ گئے. چلیں جزاکم اللہ خیرہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. میرا آمین. مسئلہ یہ ہے کہ بیٹے ہیں تو انہیں ڈائبیٹک ہیں، ڈائبٹیز ہے، تو میں یہ پوچھنا تھا کہ اس کے لیے کچھ بتا دیں گھریلو نسخہ کہ بہتر کیا. پیٹ بڑھ گیا ہوا، پیٹ کے لیے کچھ بتا دیں پلیز. آپ دوا لیتی ہیں کوئی؟ نہیں، میں بیٹے کے لیے انسولین پر ہے، وہ بیٹا میرا جی انسولین لیتے ہیں، انسولین. آپ کے بیٹوں کو ہے شوگر؟ جی جی بیٹے کو ہے. کیا عمر ہے؟ 52. آپ کو تو نہیں ہے؟ مجھے نہیں ہے. میرا پیس میکر لگا ہوا ہے، تو مطلب ہے کہ مجھے ڈر رہتا ہے بلڈ پریشر کنٹرول کیسے کرنا ہے. زیادہ گرم چیز، کوئی کہہ رہے ہیں کہ گرم چیزوں کی تاثیر جن کی ہوتی ہے وہ کھانی نہیں چاہیے. تو میں نے یہ بھی پوچھنا تھا کہ کیا گرم چیزیں کھانے سے جن کی تاثیر گرم ہوتی ہے بلڈ پریشر اوپر ہو سکتا ہے؟ اچھا، آپ کا پیٹ بڑھا ہوا ہے اور بیٹے کو شوگر ہے. نہیں، بیٹے کا پیٹ بڑا ہوا ہے، 2 دن شوگر ہے. میں تو ٹھیک ہوں. اچھا جی 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 ٹھیک ہے. اور یہ ایک اور چھوٹا سی بات پوچھتی تھی، ایپل سائڈر ونیگر لیا جا سکتا ہے؟ مطلب ہے کہ 2 دفعہ دن میں 1 ٹیبل اسپون پانی میں، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے؟ ایک تو یہ، اور ایک بادام جو ہوتے ہیں ان کا چھلکا اتار کے 10-12 بادام روزانہ کھائے جا سکتے ہیں؟ پلیز یہ بتا دیجیے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں باجی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. اور بھائی جان کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ. ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اللہ کا شکر. اور دوسری فیملی ماشاءاللہ ساری ٹھیک ہے آپ کی؟ جی اللہ کا احسان ہے، صاحب ماشاءاللہ خوش باش. الحمدللہ. جی باجی میں نے پوچھنا تھا، بڑی دیر بعد آپ کو کال کی ہے، تو پوچھنا تھا. میری امی ہیں تو وہ 80 ایئرز اولڈ ہیں، تو ان کو نا بلغم بڑی آتی ہے، تو کوئی اور کھانسی بھی بہت رہتی ہے، تو اس کا کوئی علاج اگر پلیز بتا دیں. اور دوسرا آپ کا، اچھا ان کی عمر کیا ہے؟ 80 سال ہے، 80 ایئرز. اور باجی آپ کا نمبر بھی چاہیے پلیز. ہاں آپ ہولڈ پہ رہیں، میں آپ سے بات کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے. ہاں جی السلام علیکم. اچھا ٹھیک ہے. جی یہ ایک خاتون نے چند سوال کیے ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھیے شوگر کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، اور اس میں نمبر 1 جو ہے وہ یہ ہے آرام طلبی، ایکسرسائز نہ کرنا، اور اسی طرح اپنی غذا کا خیال نہ رکھنا، من چاہیے غذا استعمال کرنا نہیں. 40 سال کے بعد خاص طور پر بہت احتیاط رکھنی چاہیے. جیسے انڈے روز نہ کھائیں، 1 دن چھوڑ کے لیں، یا ہفتے میں صرف 2 دن لیں. اسی طرح میٹھی چیزوں کا استعمال، کیک پیسٹری وغیرہ، یہ تو
بالکل ہی چھوڑ دینے چاہیے. اس کی کمی جو ہے وہ آپ فروٹ سے پوری کریں. فروٹ کھائیں، جتنا پھل کھائیں گے آپ کے جسم کو جتنی بھی شوگر چاہیے وہ مل جائے گی. اس کے علاوہ زائد شوگر جو ہے وہ آپ کے لیے زہر ہے. اور پیٹ بڑھنے کی تو صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے، اور وہ یہی ہے کہ ایکسرسائز نہ کرنا. اور سب سے اچھی ایکسرسائز ہے چہل قدمی. آج کل جم میں عجیب ایکسرسائز کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے کسی کے کمر جو ہے وہ بیکار ہو رہی ہے، کسی کے شولڈر بیکار ہو رہے ہیں. جو قدرتی چہل قدمی ہے وہ آپ کی سب سے اچھی ورزش ہے. باقی یہ جم وغیرہ جو ہیں یہ سب ایک تو لوگوں کی تجارت ہے، وہ پیسہ بنا رہے ہیں، اور آپ گھر سے فرار چاہتی ہیں اور وہاں جا کے جو ہے وقت گزارنا. تو آپ وقت گزارنا چاہتے ہیں پارک میں جا کے وقت گزاریں، وہاں چہل قدمی کریں، اللہ تعالیٰ کی صنائی دیکھیں اور اس سے لطف اندوز ہوں. آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی اور آپ کا ذہن بھی جو ہے وہ تر و تازہ رہے گا. شوگر کے مریضوں کے لیے مسور کی دال، ثابت مسور نہیں، مسور کی دال کا شوربہ روزانہ پینا، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اور اسی طرح آپ نیم کی نبولی اگر مل جائے تو اس کا سرفوف بنا کے وہ پھانکنا روزانہ. یہ 2 چیزیں ہیں جو بہت ہی زیادہ کارآمد ہیں. باقی کھانے پر جب تک کنٹرول نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگلا سوال ان کا تھا کہ بادام جو ہے کیا 10-12 روز نہیں، ہر چیز کھائیں لیکن مقدار کم ہو. 5 بادام سے زیادہ روزانہ کبھی مت کھائیں. پانی میں لیموں ڈال کے استعمال کرنا یہ بہت اچھا ہے ہاضمے کے لیے، خاص طور پہ آج کل جو موسم ہے اس میں آپ ہر دفعہ جب بھی پانی پئیں اس میں 3 قطرے لیموں کے ڈال لیں. یہ آپ کے لیے بہت سی بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا. اگلا سوال خاتون کا تھا کہ بلغمی کھانسی اور بلغم اور کھانسی دونوں کی. دیکھیں اس عمر میں انسان کو پھیپھڑوں وغیرہ ہر چیز میں کمزوری آتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں. ہڈیوں کا شوربہ، ہڈیوں کا سوپ، ہڈیوں کی یخنی یہ بہترین غذا ہے ان لوگوں کے لیے جو بلغمی طبیعت رکھتے ہیں. آپ ہڈیاں لیں اور اس میں 5 کالی مرچیں ڈالیں، نمک اور ساتھ ہی لہسن اور پیاز، تھوڑا سا ادرک بھی چاہیں تو ڈال لیں اور اسے ابالیں ہلکی آگ پہ دیر تک. پھر جب آپ دیکھیں کہ واقعی ہڈیوں کا سارا ست نکل گیا ہے تو وہ پھر گرم گرم دن میں 1 مرتبہ ضرور پئیں. آپ کہیں گے آج کل گرمی ہے، گرمی سردی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے جسم کو ضرورت ہے اندر سے حرارت کی اور وہ اس سے آپ کو ملے گی. لوگ سمجھتے ہیں کہ شہد چائے میں ڈال کے یا گرم پانی میں ڈال کے پینا وہ بلغم کے لیے مفید ہوتا ہے. نہیں، شہد کو جب آپ پانی میں ڈالتے ہیں تو اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ شہد ویسے ہی کھائیں. اور اگر آپ قہوہ بنانا چاہتے ہیں تو دار چینی، لونگ، 1 دار چینی کا ٹکڑا، 3 لونگ اور ملیٹھی کا 1 ٹکڑا، یہ ڈال کے 1 گلاس پانی 2 گلاس ڈال کے خوب ہلکی آگ پہ جوش دیں اور پھر چولہا بند کر کے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں. 1 صبح ناشتے کے گھنٹے بعد اور 1 حصہ شام میں کسی وقت یا رات میں سونے سے پہلے پی لیں.
یہ چیزیں ہیں جو آپ کے بلغمی مزاج کی اصلاح کریں گی. اور اسی طرح کھانسی کے لیے آج کل آم بہت مفید ہے. جب تک آم مل رہا ہے آپ کھائیں باقاعدگی سے روزانہ ایک، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا جس کو بھی تکلیف ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اجازت چاہوں گی اگلے پروگرام تک کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ و بحمدہ.